السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغیر حقه لقی اللہ وهو علیہ غضبان۔ قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمصداقه من کتاب اللہ عز وجل: ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے جھوٹی قسم اس مقصد سے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لے یا ناجائز طریقے سے اس مسلمان بھائی کا مال حاصل کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اور راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر وہ آیت تلاوت کیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 77: ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من اقتنع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيب من أراك، اخرجہ مسلم۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی مسلمان کا حق قسم کھا کر مار لے یا قسم کھا کر ہڑپ لے، کھا لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ وحرم علیہ الجنہ، اور اس آدمی پر جنت کو حرام کر دیا۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اللہ کے نبی، اگر ذرا سی بھی چیز ہو؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اگرچہ پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، اخرجہ البخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا۔ اس میں سب سے پہلے کہا الاشراک باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی اور کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی کی ناحق جان لینا، کسی کو قتل کر دینا، والیمین الغموس، اور قصداً عمداً جانتے ارادتاً جھوٹی قسم کھانا۔ دیکھیں، جھوٹی قسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ میں شمار کیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ قسم ایک ایسی چیز ہے، قسم ایک ایسی چیز ہے کہ اس قسم کے ذریعے سے انسان کسی انسان کا حق حاصل کر سکتا ہے، اور کسی انسان کو کوئی حق دینا ہے تو اسی قسم کے ذریعے سے انکار بھی کر سکتا ہے
کسی انسان کا حق لے بھی سکتا ہے قسم کے ذریعے سے، اور قسم کے ذریعے سے کسی انسان کے حق کو پامال بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم کھانے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی ہیں، سخت وعیدیں، اتنی وعیدیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی پر کیا ہے جہنم کو واجب کر دے گا اور جنت کو حرام کر دے گا جھوٹی قسم کھانے والوں کے لیے۔ اور اسی لیے قسموں کو، لوگوں کے مال کو یہاں پر ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیا جا رہا ہے جھوٹی قسم کھا کر۔ اسی لیے لوگ اس کی خطرناکی کو سمجھے، بلکہ جھوٹی قسم نہ کھائیں۔ جھوٹی قسم کھانے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت عذاب کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ تو انسان ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جھوٹی قسم کھانے سے دور رہے۔ انسان کو کل ہم نے سنا کہ قسم کس چیز کا ہم کھا سکتے ہیں، کہ قسم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کی کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم ہم استعمال نہیں کر سکتے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے، قرآن کی قسم نہیں کھا سکتے، ماں کی قسم نہیں کھا سکتے، کعبۃ اللہ کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، یہ سب غیر اللہ ہے۔ اگر پھر ہم قسم کھاتے بھی ہیں تو قسم کے اندر صرف اللہ کی قسم کھائیں، اور جو چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے وہ کیا ہے، جھوٹی قسم ہے۔ یہ تمام چیزوں کا ہم مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹی قسموں سے محفوظ رکھے اور زیادہ قسم کھانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔